وہ بیان کرتے ہیں فضل بن ربی کہ میں حج کے لیے گیا تو ہارون رشید بھی آیا ہوا تھا، خلیفہ ہارون رشید. اس وقت بادشاہ خلیفہ ہارون رشید تھا، ان کے جوانی کا عالم تھا یہ. جب ہارون رشید آیا تو اس کے سپاہیوں نے شور کیا کہ بھائی خلیفہ طواف کے لیے آ رہے، سب ہٹ جائے. پورا کعبہ خالی کروا دیا گیا. اب وہ تو بادشاہ تھا بھائی، مملکت اسلامی، پورے ملک کا بادشاہ، پورے کئی ملکوں کا بادشاہ، اسلامی ملکوں کا. وہ آیا تو سب پورے کعبے سے لوگوں کو ہٹا دیا گیا جتنے حاضر ہے، سب ہٹو. جب تک بادشاہ خلیفہ طواف نہ کر لے، حجر اسود کو بوسہ نہ دے لے، نماز نہ پڑھ لے، تب تک کوئی نہ طواف کرے گا نہ بوسہ دے گا، سب ہٹ جاؤ. پورے لوگوں کو روک دیا گیا دور دور اور راستہ بنا دیا گیا. خلیفہ آیا، بس ابھی قریب تھا کہ خلیفہ خانہ کعبہ کی طرف آ کے طواف کرتا کہ اچانک ایک نوجوان آیا، خلیفہ کے قریب جانے لگا تو سپاہیوں نے اس کو روک دیا. کہا رکو، کہاں جا رہے ہو؟ دیکھتے نہیں کہ خلیفہ اور بادشاہ کے لیے سب لوگوں کو روکا گیا ہے. اس نے سپاہیوں کو ایسا جھٹکا دیا کہ سپاہی درگیر پڑے اور وہ یہ کہہ کے آگے بڑھا، یہاں سب برابر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ رب کا گھر ہے، یہاں سب برابر ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے اور کوئی غلام نہیں. جب یہ جبلک ہے تو سپاہیوں پہ ایک ایسا رعب طاری ہوا کہ کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی. بہرحال نوجوان تھا، بادشاہ طواف کر رہا تھا، یہ اس سے آگے نکلا اور طواف کرنے لگا. یعنی طواف کرنے میں بھی بادشاہ سے سبقت کی. خلیفہ نے دیکھا، اس وقت کہا نہیں لیکن تھوڑا سا غصہ ضرور آیا خلیفہ کو. بہرحال اس کے بعد حجر اسود کے قریب جب بادشاہ بس چومنے کے لیے حجر اسود کو جاتا تھا، اس سے پہلے کہ خلیفہ ہارون رشید حجر اسود کو بوسہ دیتا، یہ نوجوان بیچ میں آیا، اس نے پہلے حجر اسود کو بوسہ دے دیا. بادشاہ پھر دیکھتا رہا کہ کون نوجوان ہے، اس کو میرا خوف نہیں، ڈر نہیں. اور ایک ایسا رعب تھا سپاہیوں پر اس نوجوان کا کہ ایک بار روکنے کی کوشش کی، ناکام ہوئی، تو دوسرے بار پھر ہمت بھی نہیں کی کسی سپاہی نے کہ دوران طواف روکے. سپاہی کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے. اس کے بعد مقام ابراہیم پر خلیفہ پہنچا، چاہا کہ 2 رکعت نماز پڑھوں. اس سے پہلے کہ نیت باندھتا، یہ نوجوان سامنے آیا، نیت باندھی، نماز شروع کر دی. یہ پھر حیران کہ یہ کون ہے جو ہر مجھ سے سبقت لے جاتا ہے، ہر کام مجھ سے پہلے کرتا ہے. بہرحال وہ نوجوان نے نماز ختم کی. وہ جب ہٹا، بادشاہ نے نماز پڑھی اور پھر بادشاہ بڑا غصے میں اور ناراض تھا، تو اس کے بعد صاحب وہ زمزم کے کنویں کے پاس آیا اور کرسی لگا دی گئی. زمزم کے پیالے اس کو پیش کیے گئے، کرسی پہ غصے میں بیٹھا ہوا ہے بادشاہ. کہا کون نوجوان تھا بے باک، کون تھا جو ایسی جرات کر رہا تھا کہ مجھ سے پہلے طواف کرتا تھا، مجھ سے پہلے حجر اسود کو بوسے دیتا تھا، مجھ سے پہلے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھی اس نے، جاؤ اسے پکڑ کے لاؤ. کہاں ہے دیکھو. سپاہی گئے، تلاش کیے تو آپ حرم کے کونے پہ بیٹھ کے تسبیح میں مشغول تھے. وہ نوجوان جو تھا تسبیح میں مشغول تھا. سپاہیوں نے کہا چلو خلیفہ بلاتے ہیں. بڑی بے باکی سے وہ نوجوان جواب دیتا ہے. کہا کہ مجھے بادشاہ کی کوئی ضرورت نہیں، اگر اسے ضرورت ہے وہ خود آئے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، تو میں کیوں جاؤں اس کے پاس؟ جسے ضرورت ہوتی ہے وہ آتا ہے، پیاسے کے پاس کنواں نہیں آتا، کنویں کے پاس پیاسا آتا ہے. مجھے بادشاہ کی کوئی حاجت نہیں. ایک ایسا روب تھا بولنے میں، ایک ایسا انداز تھا کہ سپاہی بھی زیادہ بات نہیں کر پاتے تھے. ایک روحانی قوت تھی اس نوجوان میں. لرز گئے، اتنا بے باک، بادشاہ کا خوف و ڈر نہیں. گئے خلیفہ کے پاس، بولے حضور، وہ کہتا ہے کہ تجھے ضرورت ہے تو آ، میں نہیں آتا. اچھا چلو میں ہی چلتا ہوں. یعنی مجبور ہو کے جانا پڑتا تھا. حکومت بھی جس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے. کیوں؟ یہ اللہ کے سامنے جھکتے تھے، دنیا دار ان کے سامنے جھک جاتے تھے. آج ہم دنیا داروں کے سامنے جھکتے ہیں، اس لیے دنیا ہمیں جھکانا چاہتی ہے، رب کے سامنے ہم جھکتے نہیں. بہرحال بادشاہ آیا اور آنے کے بعد سلام کرتا ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اجازت ہے کہ میں بیٹھ جاؤں؟ نوجوان نے کہا یہ کوئی میرا گھر تو نہیں ہے کہ تو اجازت لے رہا ہے. میرا گھر ہوتا تو میں اجازت دیتا، یہ میرا گھر نہیں، اللہ کا گھر ہے، تیری مرضی ہے تو بیٹھ ورنہ چلا جا. بادشاہ خود ہی بیٹھ گیا تھا. بڑا عجیب انداز ہے اس نوجوان کا. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تجھے میرا خوف نہیں ہے؟ پوری دنیا مجھ سے ڈرتی ہے، لرزتی ہے، لوگ میرے سامنے بات کرنے کے لیے تھراتے ہیں، اور یہ بے باکی اور یہ جرات کی تجھ میں ہمت کیسے ہوئی کہ تو مجھ سے پہلے طواف کرتا تھا کعبے کا، مجھ سے پہلے حجر اسود کو بوسے دیتا تھا، مجھ سے پہلے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتا تھا، تیری جرات کیسے ہوئی؟ نوجوان مسکرایا، کہا کہ جرات کی کیا بات ہے، تو بھی آدم کی اولاد ہے، میں بھی آدم کی اولاد ہوں، تو بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے نزدیک تو اور میں ایک طرح ہے. ہاں یہ تیرا اپنا خیال ہے کہ تو ہم
تو اپنے آپ کو ہم سے زیادہ بڑا سمجھتا ہے، مگر اللہ کے نزدیک نہ تو مجھ سے بڑا ہے اور نہ میں تجھ سے بڑا ہوں، سب یکساں ہے اللہ کے نزدیک، سب اس کے بندے ہیں۔ جب جواب دیا تو بادشاہ پہ ایک رعب طاری ہوا، مگر اس کو اپنا بھرم رکھنا تھا ہارون رشید کو۔ اس نے کہا میں ایک سوال کرتا ہوں، تیری باتیں بڑی صوفیانہ لگتی ہے، عالمانہ گفتگو کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے جیسے تو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم و فاضل سمجھتا ہے، میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر صحیح جواب دیا تو ٹھیک، ورنہ قتل کر دوں گا تجھ کو۔ تو کہا کہ اچھا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو بادشاہ نے سوال کیا کہ فرض کیا ہے؟ چھوٹا سا سوال تھا، فرض کیا ہے؟ نوجوان جواب دیتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ کس فرض کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ زندگی کا ایک مرتبہ جو فرض ہے وہ، اس فرض کے بارے میں جان رہے ہو؟ یا سال کے ایک مہینے میں جو فرض ہے اس بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ یا روزانہ جو 5 مرتبہ ہے، 17 مرتبہ ہے اور 34 مرتبہ ہے، کس فرض کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ بادشاہ گھبرائے، یہ میں نے تو ایک فرض پوچھا تھا، یہ کتنے فرض ہے اس کے نزدیک؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے تجھ سے فرض کے بارے میں سوال کیا اور تو مجھے گنتی گنا رہا ہے؟ تو نوجوان جواب دیتا ہے کہ اے بادشاہ تو اس گنتی پہ حیران ہے، جبکہ رب تبارک و تعالیٰ بھی حساب میں بندوں کی گنتیوں کو گنوائے گا۔ گنتی تو رب کو بھی پسندیدہ ہے، تبھی تو حساب و کتاب آخرت میں لیں گا وہ۔ بادشاہ نے کہا تو ہر بات کا جواب دیتا ہے، کسی بات پر خاموش نہیں رہتا، واللہ اس سوال کا جواب دے ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ ساتھ میں وزیر کھڑا تھا تو وزیر کہتا ہے حضور للہ معاف کر دیجئے، بیچارہ نوجوان جو ہے تہذیب نہیں جانتا، بادشاہ کے آداب سے واقف نہیں۔ نوجوان ہنستے لگا۔ بادشاہ نے کہا ہنستے کیوں؟ کہا اس بات پہ رہا ہوں کہ ایک نہ آنے والی موت کو بلاتا ہے اور ایک نہ آنے والی موت سے بچاتا ہے۔ اس بات پہ ہنس رہا ہوں اور میں حیران ہوں کہ تم دونوں میں سے جاہل کس کو بڑا کم سمجھو، کہ جو ایک ایسی آنے والی موت کی بات کرتا ہے کہ جو آنے والی نہیں۔ موت تو اللہ کی مرضی سے آئیں گی، تو کون ہوتا ہے کہ تو مجھے ماں قتل کر دے، موت بلا لے، اور ایک اس موت کو ٹالنے کی بات کرتا ہے جو آئی ہی نہیں۔ تو میں اس بات پہ ہنس رہا ہوں کہ تم میں جاہل کون ہے؟ بادشاہ پھر لڑ گیا، عاجزی کرتے کہتا ہے کہ واللہ ہم تجھ سے گفتگو میں نہیں جیت سکتے، میرے سوال کا جواب دو، مگر یہ بتاؤ کہ تم نے اتنے سارے فرائض گنا دیے، تب سب کی تشریح بیان کر دو۔ کہا سنو، زندگی میں جو ایک فرض ہے وہ ایمان ہے، ایمان لانا فرض ہے، پوری زندگی میں ایمان تو لانا ہی ہے آپ کو، یہ فرض ہے، ہر انسان پہ فرض ہے کہ بولتے نا 5 فرض ہے تو اس میں پہلا فرض کون سا ہے؟ ایمان، یہی بولا جاتا ہے، پہلا فرض ایمان ہے۔ اور کہا کہ سال میں ایک مرتبہ جو ہر مہینے فرض ہوتا ہے وہ ہے رمضان کے روزے جو فرض ہے، اور وہ 5 فرض جو 5 مرتبہ روزانہ ہے وہ 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ 17 مرتبہ جو روزانہ فرض ہے وہ 5 نمازوں کی 17 فرض رکعتیں ہیں، اور 34 جو فرض میں نے بیان کیے وہ 5 وقت کی نمازوں کی رکعتوں کے 34 سجدے ہیں۔ یہ فرض ہے۔ خلیفہ بڑا متاثر ہوا، اس نے خوش ہو کر دیناروں کی ایک تھیلی نکالی، کہا کہ میری طرف سے تحفہ قبول کر دو۔ نوجوان کہا مجھے اس کی حاجت نہیں، چاہے تو غربا مساکین میں تقسیم کر دے۔ اس نے کہا نہیں، میں یہ بطور تحفہ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تو تحفہ دیتا ہے تو میں قبول کر لیتا ہوں۔ قبول کر لیا۔ پھر آیا تھا وہ قتل کے ارادے سے روب ظاہر کر دے، مگر جب یہ علم کے گوشے اور بے باکی دیکھا تو ہارون رشید اتنا متاثر ہوا کہ ہاتھ کو بوسہ دیتا ہے، 10 بوسی کرتا ہے، اور وہاں سے ہٹ کے وزیر سے پوچھتا ہے آخر یہ نوجوان ہے کون؟ میں نے تو اسے پہچانا نہیں۔ کہا حضور آپ پہچانتے کیوں کہ پہلی بار مل رہے ہیں، یہ جو ہے امام جعفر کا بیٹا موسیٰ کاظم ہے۔ کہا واللہ جبھی تو میں کہوں بے شک، اب ہارون رشید کے جملے جو علماء نے لکھے، کہا بے شک یہ نبوت کے درخت کی ایک شاخ ہے، جب شاخ کا یہ عالم ہے تو درخت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ نبوت کے درخت کی ایک شاخ ہے۔ یہ موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ بے باکی، جرأت مند، جرأت یہ کیوں تھی؟ اس لیے کہ اللہ کا خوف تھا۔ جب اللہ کا خوف تھا تو پھر بادشاہ وقت اور حاکم وقت سے بھی خوف زدہ نہیں ہوتے تھے۔ اور علم اللہ نے وہ دیا تھا، علم لدنی جس کو کہا جاتا ہے۔